بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور فقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور معزز ماں بہنوں، سورہ ہود کی آیت نمبر 40 سے لے کر کے 44 تک پڑھی گئی ہے، 40 to 44۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے یہ سمجھا اور یہ پڑھا، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور قوم کے چودھری جب وہاں سے گزرتے تو ان کا ٹھٹھا کرتے اور یوں کہتے کہ کل تک بڑے میاں نبی تھے اور آج بڑے ہی بن گئے، الیاذ باللہ۔ اور کوئی یوں کہتا کہ یہ کشتی چلے گی کہاں، کیونکہ خشکی تھی، پانی تو تھا نہیں۔ تو جواب دیا گیا ان تسخروا منا، یعنی یہ تمہارا ٹھٹھا کرنا تمہارے لیے باعث عذاب ہوگا۔ انبیاء کی شان تو ٹھٹھا کرنے سے گریز کرتی ہے، ان کے شان کے خلاف ہے۔ فسوف تعلمون، تم جان لوگے کس کے پاس ایسا عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دیں، اور ہمیشہ رہنے والا عذاب آتا ہے یا نہ آخرت کا عذاب۔ اب وہ عذاب، اس کا ذکر ان آیات کے اندر ہے۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ یہ حتی ابتدائیہ ہے۔ ابتدائیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد نیا کلام گویا نیا جملہ گویا شروع ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا، مطلب عذاب کا حکم کہ اب ان کو ہلاک کرنا ہے، اب عذاب۔ وفارت تنور، اور تنور بہہ پڑا، فار یفور فوراً، کسی چیز کا گش کرنا، پھٹ نکلنا، بہنا۔ تنور پھٹ پڑا، اور یہ کون سا تنور تھا؟ اس سلسلے میں 3 قول ہے۔ نمبر 1، ملک شام کے اندر مقام عین وردہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا جو تنور تھا، اس تنور کا ذکر ہے۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا ہی تنور تھا، وہ مراد ہے۔ نمبر 3، کوفہ کے اندر، مسجد کوفہ کے پاس آپ کشتی بنا رہے تھے، وہاں ایک تنور تھا، وہ مراد ہے۔ محققین کی رائے یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا اپنا جو تنور تھا وہی مراد ہے، گویا وہ نشانی تھی اس بات کی کہ اب عذاب آنے والا ہے۔ چنانچہ اس تنور میں آپ نے دیکھا کہ وہ ابل پڑا، تو حکم دیا، قلنا، ہم نے کہا اٹھا لیجئے، یعنی سوار کر لیجئے۔ فیہا، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے فلک کی طرف اور بتعبیل سفینہ ہے، اور یہ کہنے کے لیے اس لیے ضرورت ہے، اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ فلک تو مذکر ہے، تو اس میں ضمیر لوٹنے والی فی ہی ہونی چاہیے، اور یہاں ہے فیہا، تو کہا کہ اگرچہ وہ مذکر ہے لیکن بتعبیل سفینہ، یعنی فلک کی تعبیل سفینہ سے کی گئی ہے، اور سفینہ مؤنث ہے تو اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر فیہا ہو گئی۔ بہرکیف ہم نے کہا سوار کر لیجئے، اس میں ہر جوڑے سے 2 عدد۔ یہاں سارے جانور مراد نہیں ہے دنیا بھر کے،
بلکہ وہی جانور مراد ہیں کہ جو نر اور مادہ سے پیدا ہوتے ہیں اور جن کی ضرورت آگے چل کر کے پڑنے والی ہے، یعنی پالتو جانور، گائے، بھینس، بکری، اس قسم کے۔ تو ایسے پالتو جانور جو نر اور مادہ سے پیدا ہوتے ہیں اور جو سمندر میں یعنی پانی میں وہ جی نہیں سکتے، زندہ نہیں رہ سکتے، تو اس سے دریائی جانور نکل گئے، اور اسی طریقے سے حشرات الارض بھی نکل گئے، کیونکہ وہ بھی نر اور مادہ سے عام طور پر پیدا نہیں ہوتے، وہ خود بخود پیدا ہو جانے والے کیڑے ہوتے ہیں۔ بہرکیف تو ہر جوڑے سے 2 عدد اور اپنے گھر والوں کو، اہل سے مراد یہ ہے کہ سام، حام، یافث، یہ تینوں مومن تھے اور ان کی تینوں بیویاں وہ بھی مومن تھیں۔ الا من سبق علیہ القول ومن آمن، مگر جن پر بات سبقت کر چکے ہیں، مطلب عذاب کی بات کہ ان پر عذاب آنے والا ہے، ومن آمن، اور لے لیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اب ایمان لانے والوں کی تعداد نہ قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہے، نہ احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہے وہ یوں فرماتے ہیں کہ یہ تعداد 80 تھی، یعنی 80۔ وما آمن معه الا قلیل، اور نہیں ایمان لائے آپ کے ساتھ مگر بہت کم، یعنی بہت کم تعداد۔ ہر زمانے میں شکر گزاروں کی تعداد بھی کم ہوتی ہے، ایمان والوں کی تعداد بھی کم ہوتی ہے۔ وقلیل ما هم وقلیل من عبادی الشکور، قرآن کریم میں 1 سے زائد جگہ پر یہ مضمون ہے۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، فرمایا سوار ہو جاؤ اس میں، مطلب حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کشتی میں آ جاؤ اور ڈوبنے کا اندیشہ نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ مجریہا یہ امالہ ہے، قرآن کریم کے اندر یہ ایک مقام ہے جہاں امالہ ہوا ہے۔ امالے کا مطلب یہ ہے کہ را کے بعد الف ایسا ہو جو یا سے بدلا ہوا ہو، یعنی یا جو الف سے بدلا، اصل یا تھی اور اس کو الف سے بدلا، تو اب اس کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر یا کی بو آنے لگے، مجریہا، اس طریقے سے۔ ومرساہا، اللہ کے نام سے۔ دنیا کے اندر چاہے انسان اپنی ذہانت سے کیسی ہی صنعت کاری کرے، کاریگری کرے اور جو کچھ بھی بنائے، لیکن اس کا چلنا، اس کا ٹھہرنا، اس کا باقی رہنا یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ آخر انسان جو بناتا ہے تو انسان کو ذہانت جو دی، وہ ذہانت دینے والے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، اور ساری چیزیں مہیا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ایلومینیم، لوہا، لکڑی اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی، اور انسان اس کو توڑتا ہے، جوڑتا ہے، بناتا ہے، اور ٹنوں اور منوں کی چیزوں کو پاور دینے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہے تو وہ بھی اللہ نے پیدا کیا۔ انسان کو اللہ نے ذہانت دی اور یہ متفرق چیزوں کو انسان نے جمع کر دیا، اور اس کے بعد ایک چیز وجود میں آ گئی تو ٹنوں لوہا آسمان میں اڑتا ہے اور ٹنوں لوہا زمین پر گزر رہا ہے، ٹرینوں کی شکل میں چل رہا ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کی جانب سے دی ہوئی ذہانت کا نتیجہ ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، تو کسی بھی انسان کو، سائنسداں کو اپنے کیے پر فخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ وہی تجری، اب کشتی کے بارے میں وہی بات کہ فلک سفینہ کی تعویل کے اعتبار سے ہی اور تجری کہا گیا ہے۔ کشتی چل رہی تھی ان کو لے کر کے پہاڑ جیسی لہروں میں، مطلب موجیں، لہروں میں۔ ونادى نوح ابنہ، ان کا بیٹا، اس کا نام یام تھا لیکن اس کا لقب کنعان تھا، اور وہ کنعان ہی سے مشہور ہوا۔ اور ان کی اہلیہ وائلہ، یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں سبق علیہ القول، یعنی عذاب کی بات ان پر ثابت آ چکی، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، وہ چل رہی تھی ان کو لے کر کے پہاڑوں جیسی لہروں میں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ ایک تنہا الگ جگہ پر کھڑا ہوا تھا، تو کیا فرمایا؟ یا بنیہ، ابن کی تصغیر ہے،
اور تصغیر بہت سے معنوں کے لیے آتی ہے. ایک معنی شفقت کا ہے، یعنی شفقت کا اظہار، پدرانہ شفقت کا اظہار کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، چاہے ان کا حقیقی بیٹا ہو یا سوتیلا بیٹا ہو. بہرکیف یا بنیہ، او میرے پیارے بیٹے. جیسے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے خطاب کیا یا بنیہ یا بنیہ یا بنیہ، تو اس میں کیا ہے؟ تصغیر، تشفیق، یعنی شفقت ظاہر کرنے کے لیے، تصغیر و شفقت. او میرے پیارے بیٹے، سوار ہو جا ہمارے ساتھ اور مت ہو کافرین کے ساتھ. اوپر تو کہا گیا کہ ایمان والوں کو لینا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے ایمان کا علم نہ ہو، ایک بات یہ ہے، اس وجہ سے اپنے بیٹے سے درخواست کی کہ تو بھی سوار ہو جا. اور دوسری توضیح یہ کی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے یعنی معلوم تھا کہ وہ کافر ہے، لیکن اس وقت جو بلایا وہ اس لیے بلایا کہ تو کفر سے توبہ کر لے اور کشتی میں آ جا. یہ ممکن ہے. بہرکیف ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافرین کے ساتھ مت رہ. بدبختی تھی، شقاوت تھی، اچھا موقع تھا، گولڈن اپرچونٹی تھی، سنہری موقع تھا، وہ قبول کر لیتا اور نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو جاتا. لیکن اس نے کیا کہا؟ قال، کہا، سآوی الی جبل، ان قریب میں پناہ لوں گا ایسے پہاڑ کی طرف جو مجھے بچا لے گا پانی سے، یعنی پہاڑ کو جا لوں گا اور وہ مجھے بچا لے گا پانی سے. قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. آج اللہ کے حکم سے، یعنی اس کا جو عذاب کا حکم ہے، اس سے کوئی بچانے والا نہیں. لا نفی جنس، بچانے والوں کی نفی کر دی. الا من رحم، مگر وہ ذات جس پر وہ رحم کرے. وحال بینہم الموج، دونوں کے درمیان ابھی گفتگو ہو رہی تھی، مکالمہ ہو رہا تھا باپ بیٹے کے درمیان، نوح علیہ السلام اور کنعان کے درمیان. اور یکایک ایک لہر آئی، ایک موج آئی، اور اس موج نے اس کو بہا لیا، بہا کر کے چلی گئی. وحال بینہم الموج، یہ گفتگو ہو رہی تھی اور موج ان کے درمیان حائل ہو گئی، وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. اب اس آیت کے اندر جو آخری آیت ہے، اس میں طوفان نوح ختم ہو گیا اور حالات ہموار ہونے لگے، تو حالات کی ہمواری کا بیان ہے کہ اب حالات کو ہموار کرنے کے لیے کیا حکم آسمان کو ملا اور کیا حکم زمین کو ملا. وقیل، کہا گیا، اے زمین تو اپنے پانی کو نگل جا، کیونکہ زمین کو خشک کرنا ہے. اور اے آسمان تو تھم جا، مطلب اپنا پانی بہانا روک دے، بہت ہو گیا اب. وغید الماء، اور پانی، غاد یغید کا معنی ہے کم کرنا. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد، اللہ جانتا ہے جو کچھ مادہ یعنی مؤنث مطلب مائیں اٹھا کر کے چلتی ہے اپنے پیٹوں میں، اور جو کچھ کم ہوتا ہے اور جو کچھ بڑھتا ہے. تو غاد یغید سے غید مجہول ہے، پانی کم ہو گیا. وقضی الامر، اور معاملہ ہو چکا، مطلب فیصلہ ہو چکا. واستوت علی الجودی، اور کشتی، اگین استوت مؤنث کا صیغہ، وہی بتاویل سفینہ، کشتی ٹھہر گئی جودی پہاڑ پر. جودی پہاڑ کہاں ہے؟ کردستان میں. کردستان میں یہ پہاڑ واقع ہے، اور قدیم تاریخوں میں یہی لکھا گیا ہے کہ پہاڑ جودی پر ہی کشتی ٹھہری تھی، اور آج بھی اس پہاڑ کا نام جودی ہے، یعنی وہ جودی نام ہی سے مشہور ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا جو اصلی وطن ہے موصل، عراق، اور عراق کے قریب جزیرہ ابن عمر کے پاس آرمینیا کی سرحد پر یہ پہاڑ واقع ہے جودی نام کا، اس پر کشتی جا کر کے ٹھہری. وقیل، اور کہا گیا، دوری ہو ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری. اب ایک سوال رہ جاتا ہے کہ آیا یہ طوفان جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا وہ عالمگیر طوفان تھا، یا نوح علیہ السلام کی قوم جہاں آباد تھی خاص اسی علاقے میں وہ عذاب نازل ہوا تھا؟
تو اس سلسلے میں پہلے سے دو رائے چلی آ رہی ہیں اور آج تک کوئی صحیح فیصلہ نہیں ہو پایا۔ البتہ محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ عذاب، یہ طوفان عالمگیر نہیں تھا، پوری دنیا کے اندر نہیں تھا، بلکہ خاص اس علاقے میں تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ اور اس کی خاص وجہ اور خاص دلیل یہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر یہ عذاب، یہ طوفان عالمگیر ہوتا، پوری دنیا کے اعتبار سے ہوتا، تو کرۂ ارضی کے دوسرے خطوں میں اس کے آثار پائے جاتے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر اس کے آثار پائے جاتے، لیکن ایسا کچھ پایا نہیں جاتا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ اسی خاص خطے کے اندر آیا تھا اور وہیں تھا، آگے نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس وقت آبادی اتنی بڑی بھی نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ اتنا وسیع نہیں ہوا تھا، اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا، اتنا پھیلا نہیں تھا۔ لمیٹڈ، محدود ایریے میں، لمیٹڈ ایریے میں، محدود علاقے میں وہ لوگ آباد تھے، یوں سمجھ لیا جائے، اور بس وہیں عذاب نازل ہوا۔ واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پر کشتی ٹھہر گئی اور کہا گیا اللہ کی رحمت سے دوری ہو ظالم لوگوں کے لیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ،